الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. پچھلے درس میں ہم نے امام کے اوصاف، خصوصیات اور شرائط کے حوالے سے گفتگو کی، اور اب سوال یہ ہے کہ امام کو کیسے پہچانے. شرائط تو ہم نے ذکر کر لی. قرآن و سنت کی روشنی میں امام کی 4 شرائط ہیں. اب کوئی ادعا کریں، کہیں میں امام ہوں اور یہ شرائط مجھ میں موجود ہیں، کس طرح پہچانے؟ واقعاً یہ حقیقی معنوں میں خدا کا نمائندہ، خدا کا سفیر، پیغمبر کا جانشین اور امام المسلمین ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پہچانے ہم کہ فلان شخص جو ادعائے امامت کر رہا ہے وہ واقعاً امام ہے، خدا کا نمائندہ ہے؟ لہٰذا اس درس کا عنوان ہے پیغمبر کے جانشین اور امام المسلمین کو پہچاننے کا طریقہ. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان 2 طریقوں سے اور 2 راستوں کے ذریعے کسی شخص یا اشخاص کے امام اور پیغمبر کے جانشین ہونے اور اس کی حقانیت اور صداقت کو معلوم کر سکتا ہے. 2 طریقوں سے. اور تشخیص دے سکتا ہے، ہاں یہ فلان شخص واقعاً یہ پیغمبر کا جانشین اور معصوم امام ہے اور خدا کا نمائندہ اور خلیفہ ہے. ان میں سے پہلا طریقہ اور پہلا راستہ یہ ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانشین کی معرفی کرے. بہترین طریقہ یہ ہے خود پیغمبر معرفی کرے اس دنیا سے جانے سے پہلے، فرمائیں یہ میرا جانشین ہے اور یہ خدا کا نمائندہ ہے میرے بعد، اور یہ امام المسلمین ہے، اور یہ خدا کی طرف سے تمہارا رہبر اور تمہارے لیے رہبر اور رہنما قرار دیا ہے. خود پیغمبر معرفی کرے مسلمانوں کے لیے. بہترین طریقہ اور آسان ترین طریقہ اور سب سے پہلا طریقہ امام کو پہچاننے کے، پیغمبر کے جانشین کو پہچاننے کے طریقوں میں سے، راستوں میں سے پہلا راستہ ہے کہ پیغمبر اکرم خود معرفی کرے، کہیں یہ میرا جانشین ہے، یہ خدا کا نمائندہ ہے، یہ امام المسلمین ہے، یہ تم مسلمانوں کا رہبر اور امام ہے میرے بعد. اور اسی طرح پہلا امام جو پیغمبر کے بعد جانشین بنا ہے، امام المسلمین بنا ہے، وہ اپنے بعد میں آنے والے امام کی معرفی کرے، ان کی خصوصیات بیان کرے اور ان کے اوصاف بیان کرے، ان کے حسب و نسب بیان کرے لوگوں کے لیے. دنیا سے جانے سے پہلے معرفی کرے، میرے بعد یہ میرا جانشین اور خدا کا نمائندہ پیغمبر کا جانشین اور امام المسلمین ہے. لہٰذا ان شرائط کی تشخیص، اعلمیت، عصمت، منصوص من اللہ ہونے کی تشخیص دینا عوام الناس کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے یا خود خدا معین کرے
یا خدا کا رسول معین کرے یا رسول کے جانشین معین کرے کہ فلان شخص، فلان فرد یہ عالم الناس ہے، یہ معصوم ہے، یہ خداوند متعال کی طرف سے معین ہوا ہے۔ یہ ہے ایک طریقہ، اس لیے کہ ان کے عالمیت وغیرہ کو صرف یہی تین ہستیاں جانتے ہیں، اس لیے کہ دوسروں کو اس کی خبر نہیں دی گئی ہے۔ خداوند متعال نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو خبر دی ہے، پیغمبر نے اس وحی الہی کو اپنے وسیع کے لیے منتقل کیا۔ ہر کس و ناکس اس سے آگاہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بعد قیامت تک آنے والے 12 معصوم جانشین کون ہیں، وہ صرف پیغمبر جانتے ہیں، اور پیغمبر اپنے بعد والے اپنے جانشین کو ان کے نام اور ان کی خصوصیات منتقل کر دی ہے۔ لہٰذا پہلا طریقہ یہ ہے کہ خدا خود معرفی کرے، جس طرح انبیاء کو معرفی کرتے ہیں، پیغمبر معرفی کرے، یا پیغمبر کے بعد والا امام اپنے بعد والے امام کی معرفی کرے۔ یہ امام حقیقی امام اور جعلی ادعا کرنے والے جعلی اماموں کی تشخیص کا بہترین طریقہ اور بہترین راستہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ معجزہ دکھائیں، جس طرح نبی اپنی صداقت اور حقانیت اور اپنی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے معجزہ دکھاتے تھے، اسی طرح امام کے لیے بھی ضروری وہ معجزہ دکھائیں جو دوسرے عام لوگ اس سے انجام نہ دے سکیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اگر شک ہو تو لوگ جائیں اور امام سے معجزے کا مطالبہ کریں، اور اگر واقعاً حقیقی معنوں میں امام ہو اور پیغمبر کے جانشینی کے دعوے دار کے لیے بھی ضروری ہے وہ اپنی حقانیت، اپنی امامت، اپنی جانشینی اور اپنی صداقت اور حقانیت کے اس بات کے لیے معجزہ پیش کریں لوگوں کے لیے، یہ دوسرا طریقہ۔ لہٰذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امامت کے مدعی کہ دعویٰ اس صورت میں صحیح اور صحیح ثابت ہو سکتا ہے جب اس کی تائید معجزے کے ذریعے خداوند متعال کی طرف سے، معجزہ خدا عطا کرتا، ہر کس و ناکس معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہی معجزہ دکھا سکتے ہیں جس کو خدا نے معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہو، معجزہ دکھانے کا اختیار عطا کیا ہو۔ لہٰذا دوسرا طریقہ امامت کے اس بات کے لیے یہ ہے کہ امام کو چاہیے وہ اپنی حقانیت کے اس بات کے لیے، اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھائے اور عام لوگوں پر حجت تمام کر دیں۔ احادیث اور تاریخ کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام، پیغمبر کے 12 جانشینوں نے، پیغمبر کے بعد ائمہ طاہرین نے انبیاء کی طرح ائمہ طاہرین نے بھی متعدد مقامات پر معجزے سے کام لیا ہے، متعدد مقامات پر معجزہ دکھایا ہے، اور معجزہ دکھا کر اپنی صداقت اور حقانیت کا ثبوت دیا ہے۔ الا ماشاء اللہ ہے، ان سب کا یہاں بیان کرنا اس مختصر وقت میں ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ معجزات ائمہ کے نام پر درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں، شائقین حضرات ان کتابوں کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ پیغمبر کے جانشین اور امام معصوم کو 2 طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ معجزہ کے ذریعے معجزہ طلب کرے، اور امام کے لیے بھی ضروری ہے، پیغمبر کے جانشین کے لیے بھی ضروری ہے وہ اپنے دعوے کی حقانیت اور اپنی حقانیت اور صداقت کے اس بات کے لیے معجزہ دکھائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے جانشین کی معرفی کرے لوگوں کے لیے،
اپنی جانشین کا انتخاب کریں خدا کے حکم سے، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے اگر پیغمبر کو چاہیے وہ اپنا جانشین معین کریں۔ اگر پیغمبر کسی کو معین کرے جانشین کے طور پر تو اس وقت اس کے امام المسلمین ہونا اور پیغمبر کے جانشین ہونا ثابت ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر اکرم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے کسی شخص یا اشخاص کو اپنے جانشین کے طور پر خدا کے حکم سے معین فرمایا تھا یا معین نہیں کیا تھا؟ اہل سنت کا نظریہ ساری عمر خاموش رہے، اصل جانشینے کی بات ہی نہیں کی پیغمبر گرامی اسلام نے، اور اپنے جانشینی کے مسئلے کو مسلمانوں پر چھوڑ کر چلے گئے، بعض نے کہا شورا پر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں، اس نظریے کے مقابلے میں، اہل سنت کے نظریے کے مقابلے میں شیعیان علی کا یہ عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ ہے، کہ پیغمبر اکرم کے جانشینی کا مسئلہ خود پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ میں حل اور روشن ہو چکا تھا، اور پیغمبر گرامی اسلام نے صریحاً دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک متعدد بار، متعدد مرتبہ اپنے جانشینوں کی معرفی کی تھی، اور غدیر میں تو ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھایا تھا، یہ میرے بعد میرا خلیفہ بلا فصل ہے، اور مسلمانوں کا امام اور میرا جانشین اور خدا کا ولی ہے، اور تمام مسلمانوں کا مولا اور آقا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، ان میں سے اولہم علی بن ابی طالب وآخرہم المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ سب میرے عطرت میں سے ہوں گے، ان میں سے پہلا علی بن ابی طالب میرا پہلا جانشین ہے، اور میرے آخری جانشین کا نام مہدی ہے۔ کہ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر جانشین کے مسئلے میں ساری عمر خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا تھا آپ نے، اور اپنے جانشینی کے مسئلے کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا تھا، یا بعض حضرات کے بقول شورا پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن یہ دونوں دعویٰ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، ان کا یہ ادعا غلط ہے، اور 100% غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہم عقل کے خلاف ہے، ہم عرف کے خلاف ہے، ہم سنت الہیہ کے خلاف ہے، ہم سیرت خلفاء کے خلاف ہے، ہم سیرت انبیاء کے خلاف ہے، ہم سیرت پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ جس کے بھی سیرت کو آپ لے لیں، ان تمام سیرت کے خلاف ہے، سنت الہیہ کے بھی خلاف ہے۔ لہذا 6-7 دلیل ان کے بنیاد پر یہ عقیدہ 100% غلط ہے۔ عدم نصب خلافت خلیفہ کا عقیدہ 100% غلط ہے، اس لیے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت پیغمبر کے بھی خلاف ہے، سیرت پیغمبر کے بھی خلاف ہے، سیرت عرف عامہ کے بھی خلاف ہے، عقلاء عالم کی سیرت کے بھی خلاف ہے، یہاں تک کہ حتیٰ خلفاء راشدین کی سیرت کے بھی خلاف ہے، بلکہ معاویہ ابن ابی سفیان اور مروان اور عبد الملک کی سیرت کے بھی خلاف ہے۔
خلیفہ جانشین منتخب نہ کرنا اپنے بات کے لیے، ان تمام خلفاء اسلام کے جن کے ہمارے سنی بھائی ان کے خلافت کو جائز سمجھتے ہیں اور ان کو خلیفہ ان کے سیرت کے خلاف ہے۔ اور یہ کہنا شیعوں کا عقیدہ یہ صریح واضح لفظوں میں عرض کروں، بہت سی غلط فہمیاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے نظریے کو صحیح بیان نہیں کر سکتے، نہ کر سکے ہیں، نہ ہمارے پاس کرنے کے وسائل ہیں۔ بہتان شیعوں پر بھی، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے لیکن کسی کو اپنا جانشین اور مسلمانوں کا سرپرست، رہبر اور پیشوا نہیں بنایا، ایسے ہی چلے گئے، یہ بہتان ہے پیغمبر رسول اعظم پر، یہ افتراء ہے رسول اعظم پر، بہتان عظیم ہے، صرف بہتان بھی نہیں ہے بلکہ بہتان عظیم ہے پیغمبر گرامی اسلام کی طرف نسبت دینا، عدم نصب کی نسبت، عدم نصب خلیفہ کی نسبت پیغمبر کی طرف دینا، اور یہ کہنا کہ پیغمبر ساری عمر خاموش رہے، مسلمانوں پر چھوڑ کر چلے گئے، یہ پیغمبر پر بہتان ہے، تہمت ہے پیغمبر پر، افتراء ہے۔ کیوں بہتان ہے پیغمبر گرامی اسلام پر؟ اس لیے بہتان ہے کہ پیغمبر اسلامی امت اور مسلمانوں کے مستقبل سے آگاہ تھے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، عالم الغیب والشہادہ سے ڈائریکٹ رابطہ تھے، امت اسلامی کے مستقبل سے آگاہ تھے، علم اولین و آخرین کے مالک تھے، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی علم رکھتے تھے، اور قیامت تک آنے والے تمام حوادث کا بھی علم رکھتے تھے پیغمبر گرامی اسلام۔ خصوصاً امت اسلامی کے مستقبل سے 100% آگاہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے بعد اسلامی معاشرے میں رونما ہونے والے حوادث اور فتنوں سے بھی، فتنہ اور فساد سے بھی آگاہ تھے، اور اختلاف سے بھی آگاہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، اپنے آخری نبی کو مذکورہ غیبی امور سے آگاہ کیا تھا۔ چنانچہ صحاح ستہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیغمبر نے اتنی غیبی خبریں دی ہیں جو پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک ایک کر کے وہ سب غیبی خبریں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ خداوند متعال نے امور غیبی سے آگاہ فرمایا تھا، قیامت تک پیش آنے والے حوادث سے آگاہ فرمایا تھا، بلکہ قیامت کے حوادث سے بھی، قیامت کے انسانوں کے اعمال کے آثار سے بھی پیغمبر آگاہ تھے۔ خصوصاً ان اختلافات سے، خصوصاً پیغمبر اکرم خلافت، امامت اور جانشینی کے مسئلے میں اپنی امت کے درمیان ہونے والے اختلافات سے بخوبی آگاہ تھے، بخوبی آگاہ تھے۔ امامت اور خلافت کے مسئلے میں جو اختلافات امت اسلامی کے درمیان پیش آئے، کیا پیغمبر کو ان کا علم نہیں تھا؟ 100% علم تھا پیغمبر کو، اسی لیے پیغمبر نے ان سے بچاؤ کے لیے تمام تدبیریں کی۔ لہذا ان تمام غیبی امور سے آگاہی رکھنے کے باوجود ہمارے سنی بھائیوں کے عقیدے کے مطابق اپنی جانشینی کے بارے میں پیغمبر اسلام ساری عمر خاموش رہے۔ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے، آگاہی رکھتے تھے پھر بھی خاموش رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، پیغمبر اکرم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا،
نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے سنی بھائیوں کے عقیدے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے گویا اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ، اور جانشین منتخب نہیں کی، اور امام المسلمین کا انتخاب نہیں کیا، ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اس کا معنی یہ کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، اور یہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ رحمت للعالمین، پیغمبر جیسا رحم دل انسان، پیغمبر جیسا جس کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُمْ، کفار کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، کہتے یہ لوگ کیوں کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، کیوں ان کی عاقبت خراب ہو رہی ہے۔ وہ پیغمبر کے دشمن تھے، اتنا دلسوز اور مہربان تھا کہ کفار کی حالت دیکھ کر رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ خداوند متعال نے آیت نازل کر دی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے اپنے اختیار سے کفر اختیار کیا ہے، اپنے اختیار سے یہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کفار کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے تھے، کیا اپنے کلمہ گوؤں کے بارے میں، اپنے پیروکاروں کی فکر نہیں رکھتے تھے؟ ان کے مستقبل کی فکر نہیں تھی۔ لہٰذا یہ کہنا پیغمبر چپ رہے اور امت پر چھوڑ کر چلے گئے، یہ پیغمبر پر بہتان ہے، اور بہتان عظیم ہے۔ وہ نبی جس کے پاس جن و انس کی رہنمائی کے لیے لاکھوں امانتیں سونپی گئی ہے خداوند متعال کی طرف سے، جن کا شمار ممکن نہیں ہے، جب وہ ابدی سفر پر جا رہا ہے تو کیا معاذ اللہ اسے اپنے اس عظیم مشن کے انجام اور عاقبت کی فکر نہ تھی؟ یقین ہے پھر دوبارہ واپس نہیں آنا ہے، ابدی سفر پہ جا رہا ہے، تو واقعاً اتنی فکر نہیں تھی پیغمبر اکرم کو؟ کیا پیغمبر اکرم کو اتنا احساس نہ تھا کہ وہ اپنی جگہ کسی کو معین کر کے جاتے اور خانہ شریعت اور کاشانہ ملت کو کھلا نہ چھوڑ جاتے؟ کیا اتنا احساس نہیں تھا؟ کیا نبی کو منافقین کی طرف سے پیغمبر اسلام کی مشن پر ہونے والے حملوں کے خطرے کا علم نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ کیا پیغمبر گرامی اسلام کو شریعت سے اتنی محبت کے باوجود، اسلام سے اتنی محبت کے باوجود، اسلامی امت سے اتنی محبت کے باوجود، کیا پیغمبر کو اس اسلام کو چوروں کی چوری سے بچانے کی فکر نہیں تھی؟ واقعی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ کیا پیغمبر گرامی اسلام کو امت کے جاہلوں کی طرف سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ دین کے تقدس کو آلودہ کریں گے؟ کیا اس بات کا علم نہیں تھا پیغمبر گرامی اسلام کو؟ یقیناً تھا۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم انسان کو ان تمام خطرات کی فکر نہ ہو، ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ معقول نہیں ہے، اصلا ناممکن ہے، محال ہے۔ لہٰذا عدم نسب خلیفہ کا عقیدہ جو ہمارے سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے، رسول اعظم پر میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے، اور قرآن و سنت عقل کا حکم بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ عدم نسب خلافت کی نسبت پیغمبر کی طرف دینا، یہ پیغمبر گرامی اسلام پر بہتان عظیم ہے۔ لہٰذا پہلی دلیل یہ ہے کہ عدم نسب خلافت کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر پر بہتان باندھنا لازم آتا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی شخصیت کو بھی ہے در حقیقت۔ لہذا یہ کہنا کہ خلافت کے مسئلے کو لوگوں پر چھوڑ کے چلے گئے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عدم نصب خلیفہ اور امام کا عقیدہ عقل سلیم کے بھی خلاف ہے، انسان کے عقل کے خلاف ہے۔ پیغمبر اس ابدی سفر پہ جائے اور کسی کو اپنا جانشین معین کیے بغیر چلے جائے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ نہ صرف عقل کے خلاف ہے بلکہ عرف عقلاء کے بھی خلاف ہے، عرف عقلاء عالم کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ ذرا سی بھی عقل رکھنے والا انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ پیغمبر کسی کو اپنا جانشین بنائے بغیر ابدی سفر پر چلے گئے، کوئی اس بات کو قبول نہیں کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عقل مند اور ذمہ دار انسان جو کسی ملک یا حتیٰ ایک چھوٹے سے ادارے کا سربراہ اور عہدیدار ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت تک اس عہدے کو چھوڑ کر نہیں جاتا جب تک کہ وہ اپنا کوئی نائب اور جانشین معین نہ کر لے۔ جب سفر پہ جانا ہو تو کسی ملک کا سربراہ سفر پہ جانے سے پہلے، کہیں جانے سے پہلے کسی کو اپنا جانشین بنا کے چلے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک ادارہ ہے، ایک وزارت خانہ ہے، اگر وزیر کہیں چلے جائیں تو اپنے جگہ پر کسی کو معین کر کے چلا جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب کہیں دورے پہ چلے گئے تو وہ اپنی جگہ پر کسی کو اپنا نائب کے طور پر معین کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ادارہ لے لیجئے، ایک مدرسے کی پرنسپل کی مثال لے لیجئے، پرنسپل کہیں چلے گئے تو وہ اپنا جانشین معین کر کے چلا جاتا ہے۔ اور پھر عقلاء عالم کا یہ سیرہ ہے، روش ہے، طریقہ ہے۔ اور جب تک وہ اپنا کوئی نائب اور جانشین مقرر نہ کر دے نہیں جاتے سفر پہ۔ اور یہ ایک ایسا دستور اور قانون عام ہے جو کسی مذہب، دین، ملت، قوم، شخص، اشخاص یا زمان و مکان کا بھی پابند نہیں ہے۔ جہاں بھی جائے آپ، اس میں دین و مذہب سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، قوم و ملت سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی جائے یہ قانون عام حاکم ہے۔ جب کوئی کسی ادارے کا سربراہ کہیں چلا جاتا ہے تو اپنا جانشین اور نائب معین کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک قانون عام ہے اور یہ ایک انسانی وظیفہ ہے۔ عقل انسان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور واقعی عجیب ہے، آپ مقایسہ کریں، قابل مقایسہ نہیں ہے۔ کہاں ایک ملک اور ایک ادارے کی سربراہی اور کہاں جن و انس کی قیادت۔ پیغمبر کے جانشین کوئی معمولی مقام نہیں ہے، جن و انس کی قیادت کا مسئلہ ہے، کسی ایک چھوٹے سے ملک کے چلانے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی مدرسے کے چلانے کا مسئلہ نہیں ہے، جن و انس کی قیادت کا مسئلہ ہے۔ جب ایک چھوٹے سے ادارے کا سربراہ اپنا نائب اور خلیفہ اور جانشین مقرر کیے بغیر کہیں نہیں جاتے ہیں تو کیا جن و انس کی قیادت کے عہدے کو ایسے ہی چھوڑ کے پیغمبر چلے گئے؟ واقعی معقول ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں اس کی نسبت، عدم نصب کی نسبت پیغمبر کی طرف دینا پیغمبر اعظم پر بہتان ہے، تہمت ہے۔ واقعاً کیا اسلام سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا ادارہ ہے اس کائنات میں؟ دین مبین اسلام کے قانون ہم اس دنیاوی زندگی کے لیے ہے، ہم اخروی زندگی کے لیے ہے، ہم انسان کے لیے ہے،
ہم جنات کے لیے ہیں، ہم ملائکہ کے لیے ہیں، پوری کائنات کے لیے قانون آئین زندگی ہے، اور اس کے راہبر اور رہنما پوری کائنات کا راہبر اور رہنما ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا راہبر اور رہنما ہے۔ کیسے ہی چپ چاپ سے اس عہدے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پیغمبر، جن و انس کی قیادت کے جگہ کو، کرسی کو خالی کر کے جا رہے ہیں اور چپ چاپ جا رہے ہیں، کچھ کہے بغیر جا رہے ہیں، کسی کو اس کرسی پر بٹھائے بغیر جا رہے ہیں۔ معقول ہے؟ کوئی پاگل انسان تو کہہ سکتا، لیکن واقعاً کسی کے اندر ذرہ برابر بھی عقل رکھنے والا انسان ہو تو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جن نے اس کی قیادت کی کرسی کو خالی چھوڑ کے چلے گئے، اور لوگوں سے کہا، ان لوگوں سے وہ بھی اس زمانے کے لوگوں سے کہا جس کو چاہے اس کرسی پر بٹھا دو۔ واقعاً معقول بات ہے؟ غیر معقول بات ہے۔ عالم بشریت کے ہادی اور رہبر اور قائد، اور وہ بھی خاتم الانبیاء، جس کو حبیب اللہ لقب ملا ہو، رحمت للعالمین لقب ملا ہو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کی شان میں نازل ہوا ہو، جن و انس کے لیے نبی بن کر آئے ہو، اور جس کا جانشین بھی جن و انس کے قائد اور رہبر اور رہنما ہو، اس جگہ کو ایسے خالی چھوڑ کے چلے جائے؟ معقول ہے؟ واقع غیر معقول بات ہے۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام نے اس دنیا سے جانے سے پہلے یقیناً خدا کے حکم سے اپنا جانشین اور امام المسلمین کو معین کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ انشاءاللہ آنے والے مباحث میں مزید اس کی وضاحت ہوگی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، مقام، منزلت اور ان کے لائے ہوئے دین مبین اسلام کی عظمت اور قرآن کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے، اور پیغمبر کے جانشینی کا جو مقام ہے اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے، اور پیغمبر کے حقیقی جانشینوں کی معرفت حاصل کرنے، اور ان کے اقوال، گفتار اور سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔